بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کے تعلق سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں۔ آج سورۃ الاعراف کے متعلق ایک آخری درس، اس کے بعد انشاءاللہ دوسری سورتوں کے تعلق سے تفسیر کی جائے گی۔ اس میں دو اہم چیزوں کا ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کے بعد ایک انعام یا احسان یہ بتلایا کہ ہم نے تم پر لباس نازل کیا، جیسا کہ فجر کے درس میں آپ کے سامنے وہ چیز ذکر کی گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک عمومی حکم دیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ نے کہا، اے آدم کے اولاد، اے اولاد آدم، خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، مسجد کے پاس یا ہر نماز کے وقت تم لوگ زینت اختیار کرو، مسجد میں آنے کے وقت زینت اختیار کرو، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھو۔ اب زینت کیا ہے؟ زینت ایک تو ظاہری معنی جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آدمی صاف ستھرا لباس پہن کر آئے، ایسا لباس پہن کر آئے جس سے سطر ڈھکی ہوئی ہو، ایسا لباس جس میں نماز ہو جاتی ہو۔ اس کا سبب نزول آپ اگر غور کریں، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، کیا ہے، مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا ہے، ننگے طواف کرتے تھے، مرد و عورت سب ننگے طواف کرتے تھے۔ دن میں مرد طواف کیا کرتے تھے اور رات میں عورتیں ننگی طواف کیا کرتی تھیں، کپڑا نہیں ہوتا تھا جسم پر، یا تھوڑا سا کپڑا صرف شرمگاہ پر رکھتی تھیں، ورنہ پورے ننگے طواف کرتی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت یہ آیت نازل کی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد آتے وقت یا عبادت کرتے وقت زینت اختیار کرو۔ ننگے یہ اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کا طریقہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل بڑے افسوس کے ساتھ کہنا، دیکھیے ایک ہوتی ہے معمول زینت، جس کو ہم لوگ اپنے آپ کو زینت سمجھتے ہیں، لوگ اچھا لباس پہن لیتے ہیں، زینت ہے، ٹھیک، مہنگا لباس پہن لیا، صاف ستھرا لباس، زینت ہے، لیکن شرعی زینت اور ہے، شرعی زینت الگ ہے۔ کیسے؟ مثلا ابھی دیکھیے کچھ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کی آستین یہ چڑھی رہتی ہے، یہ شرعی زینت نہیں ہے، نماز کے وقت یہ زینت نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امرت الا اکف ثوبا ولا شعرا، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز کی حالت میں کپڑا نہ موڑوں۔ یہ جو لوگ آستین چڑھا کے آتے ہیں، اس طرح نماز میں داخل ہوتے ہیں، یہاں جہاد نہیں کرنا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے کہ آستین چڑھا کے آ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نہیں، یہ زینت نہیں، شرعی زینت نہیں۔ آپ کو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، لگتا رہے، لیکن شرعی زینت یہ نہیں ہے۔ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں اپنی آستین کھول لیں، آستین کو مت موڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز کی حالت میں کپڑا نہ موڑوں، تو یہ شرعی زینت نہیں، یہ کیا ہے، ان عادتوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے۔ نماز جب بھی آپ پڑھنے آئیں آستین کھول لیں، آستین موڑ کے نماز نہ پڑھیں۔ اور اگر یہ کسی کی مشابہت میں لوگ موڑتے ہیں، ہم نے پوچھا کئی لوگوں سے، تو لوگ بولے یہ فیشن ہے، فیشن ہے۔ بعض لوگوں نے تو ہم کو کہا کہ اصل میں کیا ہے، ایکٹر لوگ ایسا ہمیشہ رہتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ اگر اس مشابہت کی وجہ سے، ایکٹر کی مشابہت یا کسی فاسق اور فاجر آدمی کی مشابہت اور نقالی کی بنیاد پر کوئی اس طرح کرتا ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اگرچہ وہ بظاہر مسلم ایکٹر کیوں نہ ہو، وہ فاسق ہے، فاجر آدمی ہے، اگر اس کی مشابہت میں کوئی اس طرح کا فیشن اپناتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن اگر آپ ایسی ہی آپ کا طریقہ ہے، آپ کی عادت ہے، تو تب بھی یہ چیز محبوب نہیں ہے۔ نماز میں آتے وقت آستین کھول لیں۔ اسی طریقے سے زینت میں یہ چیز بھی شامل ہے، شرعی زینت، نماز میں آئے تو سر ڈھکا ہونا چاہیے، ٹوپی رکھیں، عمامہ باندھیں، یہ شرعی زینت ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان کیا ہے، اس سے بہت غفلت برتتے ہیں، بس جس حالت میں تھے بازار میں، جس حالت میں دکان میں تھے، جس حالت گھر میں تھے، اسی حالت میں اللہ کے گھر میں بھی آ جاتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، زینت اختیار کرو۔ اللہ نے کہا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد،
زینت اختیار کرنا، سر ڈھک کے آؤ، ٹوپی لگا کے آؤ۔ ایک مرتبہ نافع رحمہ اللہ کیا ہے نماز پڑھ رہے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے، اس کے بعد ان سے سوال کیا کہ میں نے تم کو 2 کپڑے دیے تھے، ایک کپڑا پہن رہے ہو، سر تمہارا کھلا ہوا ہے، سر کھول کر نماز پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں رکھا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا فاللہ احق ان یتزین بہ، اللہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اللہ کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ ہم کہیں رشتہ دار میں جاتے ہیں، کہیں فنکشن میں جاتے ہیں، شادی میں جاتے ہیں یا اور کہیں جاتے ہیں، جو اچھا لباس ہوتا ہے ہمارا سب سے وہی پہننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پہن کے جائیں گے، لیکن اللہ کے سامنے اللہ نے سب کچھ دیا، وہ لباس بھی آپ کو دیا، یہ لباس بھی آپ کو دیا اللہ نے۔ اللہ کے سامنے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں کسی بھی لباس میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، رب کے سامنے کھڑا ہونا، اچھا لباس پہنے، صاف ستھرا لباس پہنے، شرعی زینت اختیار کریں، تو سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، یہ شرعی زینت ہے، دنیاوی زینت تو نہیں کہہ سکتے لیکن شرعی زینت یہ ضرور ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کے لیے بھی، خواتین ایسا لباس پہنے، ایسا لباس جس میں جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہو، باریک لباس نہ ہو ورنہ نمازی نہیں ہوتی، اور خاص طور پر خواتین کے بال بالکل نہیں دکھنے چاہیے، جسم کا حصہ تو چھوڑیے، بال بالکل نہیں دکھنا چاہیے۔ بال اگر دکھا، امام احمد تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک بال بھی کسی کا اگر دکھ گیا سامنے سے یا پیچھے سے اس کی نماز باطل ہو جاتی، امام احمد یہاں تک کہتے ہیں، تو بال نہیں دکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مردوں کے تعلق سے ایک اور چیز بارہا یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، اتنی چھوٹی شرٹ پہنتے ہیں لوگ یا ٹی شرٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو شرمگاہ دکھتی ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے سامنے ہم جھک رہے ہیں، سب سے افضل حالت اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہوتی، اسی حالت میں شرمگاہ دکھے، بارہا اسے دیکھنے میں آیا ہے، سب کے سامنے لوگ کھڑے رہتے ہیں، شرٹ اتنی چھوٹی ہے، پینٹ نیچے پہنتے ہیں، کون سا فیشن ہے یہ؟ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، شرمگاہ دکھ رہی ہے، نماز ہوتی، نماز باطل ہے ایسے لوگوں کی، ہر سجدے میں شرمگاہ دکھ رہی ہے، نماز باطل ہو جاتی، یہ زینت نہیں، اسی سے تو اللہ رب العالمین منع کر رہا ہے۔ کفار بھی ایسے ہی ننگے اللہ کی عبادت کرتے تھے، طواف کرتے تھے، اللہ نے کہا نہیں، لباس پہن کے آؤ، زینت اختیار کرو، سطر ڈھک کے آؤ، ہمارا بھی وہی حال ہو گیا ہے، تو اچھا لباس پہن کے آئیں، صاف ستھرا لباس پہن کے آئیں، مسواک کر کے آئیں، خوشبو اگر ممکن ہو سکے خوشبو استعمال کر کے آئیں، خضوع کے ساتھ مسجد میں آئیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، اسراف نہیں کرنا، جتنی ضرورت ہے اتنا کھاؤ، جتنی ضرورت ہے اتنے لباس خریدو، اتنا ہی پہنو، فاضل نہیں رکھنا، انہ لا يحب المسرفین۔ تو یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ ذکر کیا اس میں، بڑا زبردست واقعہ ہو، وہ واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے متعلق ہے۔ بنی اسرائیل کے متعلق ایک واقعہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا۔ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول کو حکم دے رہا ہے، اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے کہ ان یہودیوں سے پوچھو، ان یہودیوں سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک بستی ہے جو اکثر مفسرین کے نزدیک کیا ہے؟ ایلا، اس بستی کا نام کیا ہے؟ ایلا، بعض لوگ ایلات کہتے ہیں، جو مدین اور کوہ طور کے درمیان دریا جو نہر قلزم ہے، بحر قلزم کے ساحل پر یہ بستی واقع تھی، وہیں پر یہ بستے تھے، اور ان کا مشغلہ کیا تھا؟ مچھلی شکار کرنا، مچھوارے تھے، مچھلی شکار کرنا، بیچنا، خرید و فروخت کرنا، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ ٹھیک، یہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے لیے سنیچر کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا، حالانکہ پہلے کیا تھا؟ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے اولاد میں پہلے جمعہ ہی کا دن سب کا عبادت کا تھا، سب کا جمعہ ہی کا دن خاص عبادت کا دن تھا، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، اللہ نے خود کہا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا، ان لوگوں نے سنیچر کے بارے میں اختلاف کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم سے پہلے امتوں کو اللہ رب العالمین نے جمعہ سے گمراہ کر دیا، ان کو بھٹکا دیا، فکان للیہود یوم السبت، لہذا یہودیوں کے لیے عبادت کا دن ہفتہ کا ٹھہرا، ہفتہ سنیچر، اور
وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، اور عیسائیوں کے لیے، نصارہ کے لیے اتوار کا دن، سنڈے کا دن۔ اس کے بعد اللہ ہم کو لایا، یعنی امت محمدیہ آئی، فَهَدَانَ اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمْعَةِ، تو اللہ رب العالمین نے یوم جمعہ کی طرف ہماری ہدایت کی، ہماری رہنمائی کی۔ تو فَجَعَلَ الْجُمْعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ، تو دن کی تعداد ترتیب کیسے ہوئی؟ جمعہ، پھر ہفتہ، پھر اتوار، ایسے اللہ نے ترتیب بنائی۔ تو اسی طرح قیامت کے دن بھی یہ ہمارے تابع ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا نحن الاخرون من اہل الدنیا، دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم سب سے آخر قوم ہے، سب سے آخری قوم ہے امت محمدیہ، لیکن اللہ کے رسول نے کہا والاولون یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہم لوگ آئیں گے۔ تو جس طرح جمعہ کیا ہے ہم کو ملا عبادت کن، تو اللہ رب العالمین نے جمعہ کو مقدم کیا ہفتے پر اور اتوار پر، اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین حساب و کتاب میں، جنت میں داخل ہونے میں، سب چیزوں میں امت محمدیہ کو مقدم رکھے گا۔ تو گویا کہ سب کا عبادت کا دن جمعہ ہی کا تھا، لیکن ان لوگوں نے اصرار کیا نہیں ہم کو ہفتے کا دن چاہیے، ہفتے ہی کے دن ہم اللہ کے لیے عبادت کریں گے۔ ٹھیک، اللہ نے مان لیا، چلو ہفتے ہی کے دن تو تمہاری عبادت کا دن ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں کہا کہ تم لوگ شکار نہیں کر سکتے، تم لوگ کسی طرح کی تجارت، خرید و فروخت، یہاں تک کہ آتا ہے کہ اپنے گھروں میں چولہا بھی نہیں جلا سکتے، دن بھر عبادت کرنا، دن بھر عبادت کرنا۔ اللہ کا حکم ان لوگوں نے نہیں مانا، جمعہ کا دن اللہ نے مقرر کیا تھا، انہوں سنیچر، یہاں بھی بدماشی کی، سنیچر کا دن اللہ نے کہا ٹھیک پورے دن عبادت میں لگے رہنا، پورا دن، نہ تو خرید و فروخت، نہ بیع و شراء، دنیاوی کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے مفسرین نے کہ لوڈیوں سے بھی کوئی کام نہیں لے سکتے، خادموں سے بھی کوئی کام نہیں لے سکتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، صرف اللہ کی عبادت کرنا صبح سے لے کر شام تک۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ سب مچھوارے ہی تھے۔ اللہ نے جب سنیچر کے دن شکار کرنے سے، خرید و فروخت، ہر چیز سے منع کر دیا، تو یہ ساحل سمندر پر جو بستی تھی، یہ ہفتے کے دن پوری مچھلیاں کیا ہے ساحل پر آ کر ایسے خوب تیرتی تھیں، اچھلتی تھیں، بڑی بڑی موٹی موٹی تازی تازی مچھلیاں، ہفتے ہی کے دن پوری مچھلیاں آتی تھی ساحل پر، کنارے پر۔ اب یہ لوگ کیا ہے دیکھ دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں، ہفتے کے دن اللہ میں نے منع کیا ہے، ہفتے ہی کے دن پوری مچھلیاں آ رہی ہیں اور ہفتے کو شکار نہیں کر سکتے تھے، اور بقیہ 6 دن غائب رہتی تھی، بقیہ 6 دن مچھلی دکھتی ہی نہیں تھی، صرف ہفتے کو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ آزمانا چاہ رہا تھا ان لوگوں کو، امتحان لے رہا تھا۔ تو کئی دن ایسے گزرے۔ ایک آدمی کے تعلق سے آتا ہے عبداللہ بن عباس سے، وہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ وہ کیا گیا، چپکے سے ایک دھاگا باندھا اور دھاگے میں وہ مچھلی پھنسانے کا جو آلہ ہوتا ہے وہ لگا دیا بڑا والا، اور لے جا کے اس کو ساحل سمندر اس کو پھینک دیا دریا میں، اور اس کو وہیں پر گاڑ دیا۔ اب اس میں مچھلی پھنس گئی، مچھلی جب پھنس گئی تو اس کیا ہے ہفتے کو دن نکال نہیں سکتا تھا، اتوار کے دن نکالا جا کے اس کو، اصل شکار تو سمجھو ہفتہ ہی کا ہے اس کا، اتوار کے دن جا کے نکالا۔ تو اس کے بعد لا کے بھون رہا ہے، وہ رات میں چپکے سے لا کے بھون رہا ہے، لوگ بڑا اہتمام کرتے تھے پہلے اور اس دن کا احترام بھی کرتے تھے یہودی، تو وہ چپکے سے لا کے بھون رہا ہے۔ جب بھون رہا ہے تو مچھلی کی خوشبو جب ادھر ادھر پھیلی، لوگ دوڑتے ہوئے آئے اس کے گھر میں، کٹو کیا ہوا ہے، مچھلی کی بو آ رہی ہے، کہاں سے لائے مچھلی؟ اب وہ نہیں بول رہا ہے، نہیں مچھلی ہے ہی نہیں یہاں، انکار کر رہا ہے۔ بس کیا ہے کچھ دن بعد یہ چیز معلوم ہو گئی، تو دھیرے دھیرے 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی، دھیرے دھیرے سب ایسے ہی کرنے لگے۔ اور جو مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، ہفتے کو جا کے تھے گڑھا بڑا ایسا بڑا بڑا گڑھا کھود دیتے تھے اور اس میں نالی بنا دیتے تھے، تو اس کا پانی، دریا کا پانی گڑھے میں لاتے تھے۔ جب گڑھا پانی میں لائیں گے تو مچھلی بھی آئے گی، یا ایسا گڑھا بڑا بڑا کھود کے چھوڑ دیتے تھے اور نالی بنا دیتے تھے، تو ہفتے کو جب مچھلیاں آتی تھیں تو اس نالی سے اس گڑھے میں آ جاتی تھی، جب گڑھے میں آ جاتی تھیں وہ لوگ بند کر دیتے تھے، مٹی پھر ڈال دیتے تھے اوپر، پھر اتوار کے دن جا کر پوری مچھلیاں پکڑ کے لاتے تھے۔ تو یہ حیلہ اختیار کیا ان لوگوں نے۔ شیطان نے کیا کہا، تم کو اللہ نے کھانے سے منع کیا ہے، تم کھا کہاں رہے ہو، ہفتے کے دن کھا نہیں رہو۔ تو یہ لوگ ایسے ہی کرتے تھے، گڑھے میں پوری مچھلیاں جمع ہو جاتی تھیں، اگلے دن جا کے پوری لے آتے تھے، ایسا کر رہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل ان قوموں میں سے کچھ لوگ ان کو منع کرتے تھے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اللہ نے عبادت کا دن یہ مقرر کیا ہے، اس عبادت کے دن شکار نہیں کر سکتے، مچھلی حیلہ اختیار نہیں کر سکتے۔ تو وہ لوگ، دوسری قوم کیا کہتی تھی، کچھ اور لوگ تھے اس میں، کہتے تھے کہ ایسے لوگوں کو کیا فائدہ سمجھانے سے،
کیا فائدہ نصیحت کرنے سے؟ یہ جب اللہ کا عذاب ان پر واجب ہو چکا ہے، یہ اللہ رب العالمین سخت عذاب ان کو دینے والا ہے، ان کو نصیحت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو گویا کہ تین گروہ اس میں ہوئے، ایک جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہا ہے، منع کر رہا ہے، برابر منع کر رہا ہے، ان کو نصیحت کر رہا ہے، نہیں کرنا، اللہ نے منع کیا ہے، سخت عذاب آ جاتا۔ ایک دوسری قوم تھی خاموش تھی، وہ غلط سمجھ رہی تھی کہ یہ غلط کر رہے ہیں لوگ، لیکن خاموش تھی، ان کو اس برائی سے روکتی نہیں تھی۔ اور تیسری قوم جو برائی میں لت پت تھی، یہ شکار کرنا، کھانا پینا، بیچنا۔ اس کے بعد جب بار بار تنبیہ کی گئی، نصیحت کرتے رہے لوگ، تو اللہ رب العالمین نے کہا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ، جب یہ لوگ حد سے تجاوز کر گئے، منع کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، لوگ نہیں مانے، اللہ رب العالمین، یہ لوگ سوئے ہوئے تھے، دروازہ بند کر کے اپنے اپنے گھروں میں سب سوئے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، ان کو سوئے تھے بندر بنا دیا، کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، سب بندر ہو گئے۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں جو منع کرتے تھے روزانہ، یہ لوگ مچھلی کا شکار کرنے نہیں آ رہے ہیں، کوئی باہر نہیں نکل رہا ہے، تو جا کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، کوئی بول نہیں رہا ہے، کوئی کھول نہیں رہا ہے دروازہ، دروازے توڑ کر اندر جب داخل ہوئے تو لوگ دیکھے سب بندر پڑے ہیں، سب بندر بن گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو یا جو لوگ منع کرتے تھے ان کا دامن پکڑ کے روتے تھے وہ سب بندر۔ اس کے بعد وہ لوگ پوچھتے تھے کیا ہم لوگوں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ لوگ سر ہلاتے تھے، منع کیا تھا۔ تو اس میں دیکھیے اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا، ان کی صورت ہی مسخ کر دی، صورت ہی بدل ڈالی، انسان سے بندر بنا دیا اللہ نے۔ اور مفسرین نے لکھا یہ تین گروہ ہے، یہ تین گروہ، اس سے درس یہ ملا کہ ہمیشہ مصلح بننا چاہیے۔ کیا؟ مصلح، آدمی صرف نیک ہو، مثلا ایک مثال لے لیں، ایک کیا ہے، والد گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک، بچے دو چار ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے یا پڑھتے ہی نہیں، اب صرف والد 5 وقت آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کے پابند ہیں، سب عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن بچے نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس والد کی گرفت کرے گا۔ صرف نماز پڑھنا والد ہی پر فرض نہیں، والد پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر آئیں، اپنے پڑوسیوں کو مسجد میں لے کر آئیں، مسجد میں آنے کی دعوت دیں، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا تو عابد آدمی نہیں بچے گا۔ اسی وجہ سے یہاں دیکھیے ان میں جو 3 گروہ تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایک گروہ تو تباہ ہو ہی گیا، ان کو اللہ نے سزا دے دی، اس میں یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو دوسرا گروہ تھا جو خاموش تھا کہ بھائی ہم تو نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم منع بھی نہیں کریں گے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی خاموشی کی وجہ سے ان کو بھی عذاب میں گرفتار کر دیا۔ اور حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلا واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر وإلا لیوشکن اللہ عذابا من عنده، اور بعض روایتوں میں آتا ہے یعمکم، تم ضرور بضرور اچھائی کا حکم دو، برائیوں سے روکو، ورنہ اللہ کا عذاب عمومی طور پر آئے گا، سب لوگ اس میں شامل ہوں گے، صرف وہی لوگ بچیں گے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ اس واقعے میں بھی دیکھیے وہی لوگوں کو اللہ نے بچایا، انہی لوگوں کا تذکرہ قرآن میں صرف ہے، جو لوگ کیا ہے برائیوں سے منع کرتے تھے اللہ نے ان کو بچا لیا، اور جو لوگ برائی میں لت پت تھے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ تو یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نہیں، حسب استطاعت، حسب علم، ہر مسلمان پر واجب اور فرض ہے، ہر مسلمان پر واجب اور فرض ہے، اس کے علم کے حساب سے، اس کی طاقت کے حساب سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ یہ سب پر فرض ہے۔ آپ کو معلوم، کس کو نہیں معلوم ہے نماز فرض ہے؟ کس کو نہیں معلوم نماز پڑھنا چاہیے؟ اب آپ اپنے پڑوسی کو منع نہ کریں، پڑوسی کو دعوت نہ دیں، پڑوسی کو مسجد میں آنے کی کوشش نہ کریں، ظاہر اس بات ہے آپ بھی گرفت میں آئیں گے، والدین گرفت میں آئیں گے اگر اپنے بچوں کو نماز کے لیے دعوت نہیں دیتے، نماز کے لیے نہیں لاتے، ان پر سختی نہیں کرتے، والدین کی گرفت ہوگی، یہ لوگ گناہ میں برابر کے شریک مانے جائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو اور خود نماز قائم کرو، اس پر ڈٹے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ نہیں کہ ہم اپنا صرف نیک بننا، نہیں، دیکھیے ہمیشہ مصلح بننے کی کوشش کریے، صالح بننے سے فائدہ نہیں، یہ صالح یہ آپ کی ذات تک ہے، لیکن عذاب آیا تو عذاب میں گرفتار ہوگا صالح نیک آدمی۔ مصلح بنیے، صالح کے ساتھ ساتھ مصلح، لوگوں کی اصلاح کرنے والے بنیے، صرف صالحیت
یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے. مصلح بھی بننا چاہیے صالح کے ساتھ ساتھ. تو اس واقعے میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا ہے, ہفتے کے دن عبادت کا دن مقرر کیا تھا, لیکن ان لوگوں نے حیلہ اختیار کیا اور اس دن کو کیا ہے, اس دن کی حرمت کو پامال کر دیا. آج دیکھیے ایک چیز میں فٹ کر رہا ہوں اس پر, وہی کیا, اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جمعہ کا دن, عید کا دن قرار دیا. صرف 1 گھنٹہ ہم کو دینا ہے, صرف اللہ کی عبادت 1 گھنٹہ کرنی ہے. 45 میں یہاں خطبہ شروع ہو رہا ہے, آپ کے یہاں 45 پہ خطبہ شروع ہو رہا ہے, اور 45 تک نماز سب ختم ہو جاتی ہے. 1 گھنٹے کے اندر خطبہ نماز سب ختم ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس 1 گھنٹے کے اندر دنیاوی مشغولیات کو حرام قرار دیا ہے. جو مسلمان بالغ ہے, عاقل ہے, مسجد میں آنے کی قدرت رکھتا ہے, مقیم ہے, مسافر نہیں ہے, آدمی ہے, مرد ہونا چاہیے, مقیم ہونا چاہیے, عاقل ہونا چاہیے اور مسجد میں آنے کی قدرت رکھتا ہو, ایسے آدمی پر اذان سن لینے کے بعد یا اذان کا وقت ہو جانے کے بعد نماز, جمعہ کی نماز ختم ہو جانے تک دنیاوی مشغولیت میں مشغول رہنا حرام ہے. کتنے لوگ ہیں خطبہ دیتے رہو, دیکھتے ہیں کہ سب آ رہے ہیں, یہاں تک کہ نماز ختم ہوتے ہوتے لوگ بھی آتے ہیں. اللہ نے حرام قرار دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اذان کے بعد اگر کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے وہ حرام کمائی ہے, اس کی حرام ہے خرید و فروخت کرنا. اس 1 گھنٹے کے اندر خطبہ اذان شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کسی طرح کی کوئی بیع و شرا نہیں کر سکتا ایسا آدمی جس پر جمعہ فرض ہے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, عورتیں کر سکتی, مسافر ہے مسافر کر سکتے ہیں, بچے ہیں بچے لین دین کر سکتے ہیں, لیکن جس پر جمعہ فرض ہے ایسے آدمی کے لیے خرید و فروخت کرنا, لینا دینا, خریدنا بیچنا یا اور دیگر جو دنیاوی ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. اس وقت جو کیا ہے تجارت ہو رہی ہے, خرید و فروخت ہو رہی ہے, وہ حرام کی کمائی ہے, وہ حلال نہیں ہے, حرام کی کمائی ہے. اب ذرا سوچیے 1 گھنٹہ اللہ نے ہمارے لیے صرف متعین کیا ہے, مشکل سے 1 گھنٹہ, اور ہم نے 1 گھنٹہ اپنی طرف سے بنا لیا, ورنہ آدھا گھنٹہ مشکل سے 10 منٹ کا خطبہ ہونا شرعی اعتبار سے, اور اس کے بعد نماز ہونا جتنی لمبی کرنا چاہے, سورہ منافقون, سورہ جمعہ پڑھنا یا سورہ اعلیٰ, سورہ غاشیہ پڑھنا, یہ شرعی طریقہ ہے. 10-15 منٹ خطبہ ہونا چاہیے اور نماز ہونی چاہیے, لیکن ہم نے 1 گھنٹہ اپنی طرف سے بنا لیا. 1 گھنٹہ بھی ہم اللہ کی عبادت کے لیے نکال نہیں سکتے. یہاں یہودیوں کے لیے پورا دن اللہ نے متعین کیا تھا, صبح سے لے کر شام تک عبادت کرنا, کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا. یہاں ہم 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت کے لیے نکال نہیں سکتے. اذان ہو جاتی ہے پھر بھی ہم دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں, خرید و فروخت ہماری چلتی رہتی ہے, نماز ختم ہونے تک لوگ آتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا. ایسے لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے, منافقین میں سے ہو جائیں گے ایسے لوگ. صحیح حدیثوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدہ بیان کی. کتنے بڑے خیر سے محروم ہو جاتا ہے. سوچیے اذان ہونے کے بعد امام کے منبر پر بیٹھ جانے کے بعد جو بھی آتا ہے فرشتے اس کا نام رجسٹر میں نہیں لکھتے ہیں, فرشتے اس کا نام رجسٹر میں نہیں لکھتے ہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح حدیث کے اندر ما من رجل يتخلف عن الجمعہ لا يتخلف عن الجنہ وانه لمن اہلها احضروا الجمعہ وادنوا من الامام. اے لوگو جمعہ کو جلدی سے آیا کرو اور امام کے قریب ہو کر بیٹھو. کیوں؟ کیونکہ جو آدمی جمعہ کے دن تاخیر سے آتا ہے اللہ اس کو جنت میں بھی تاخیر سے ڈالے گا اگرچہ وہ جنتی ہے. صرف جمعہ میں تاخیر میں آنے کی وجہ سے ایک جنتی آدمی کو بھی اللہ انتظار کرائے گا. کتنی تکلیف ہوگی جب سب لوگ جنت میں جا رہے ہیں, جہنم سامنے ہوگی. جنتی ہے پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا جنت میں اللہ اس کو تاخیر سے ڈالے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جمعہ میں دیر سے آتا تھا. کتنی بڑے خیر سے محروم ہے. ہمارا نام رجسٹر میں نہیں ہوتا. جمعہ کے بعد اللہ کے سامنے جو فرشتے لے کر رجسٹر جاتے ہیں اس میں سارے مصلیوں کا نام ہوتا ہے جو اذان کے شروع ہونے سے پہلے امام کے منبر پر بیٹھ جانے سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں, انہی کا نام رہتا ہے, اور اس کے علاوہ نہیں نام رہتا کسی کا. اور یہ سارے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو صبح سویرے غسل کر کے آتا ہے اور جتنی اللہ نے مقدر لکھی ہے نماز اتنی نمازیں وہ پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ امام آ جاتا ہے, امام کا خطبہ غور سے سنتا ہے, کوئی لغو کام نہیں کرتا ہے اور مسجد پیدل چل کر آتا ہے, تو ہر قدم کے پر ہر قدم پر 1 سال روزہ اور 1 سال قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے. 1 قدم پر 1 سال کا روزہ,
ایک قدم پر 1 سال قیام اللیل کر. اگر ہم 50 قدم چل کر آ رہے ہیں اپنے گھر سے مسجد تک تو گویا کہ 50 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے, 50 سال قیام اللیل کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ صبح سویرے آنا, صبح سویرے آنا. ہمارا حال کیا ہے؟ خطبہ شروع ہونے سے پہلے 20-25 لوگ مشکل سے مسجد میں دکھتے ہیں. کیا ہم کو اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جلدی آؤ, بے و شرع چھوڑ دو, دنیاوی چیزیں چھوڑ دو, جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد پھر جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو, اپنی تجارت کاروبار کرو. اگر ان کا یہ عبادت کا دن ہفتے کا تھا, ہفتے کے دن کی حرمت کی بنیاد پر اللہ نے ان کو بندر بنا دیا, ذلیل کر دیا, ہم 1 گھنٹہ کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے؟ یہ جو عبادت ہے 1 گھنٹے کی عبادت ہم نے متعین کر لی ہے جمعہ کے دن, اس وقت کو غنیمت سمجھیں, اس وقت کی حرمت کی پامالی مت کریں, ورنہ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین بھی ہمارا انجام اس سے کہیں زیادہ خطرناک کر دے. اس امت میں بھی مسخ کی صورتیں ہو سکتی ہیں. اللہ کے رسول نے بیان کیا, جب ناچنے گانے والے زادیاں ہو جائیں گی, یہ کیا ہے, ناچنے والے, گانے والے, شراب خوری, یہ سب چیزیں زیادہ ہو جائیں گی, تو اللہ رب العالمین نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امتوں کی صورتوں کو بدل دیا جائے گا. اب کس سے بدل دیا جائے گا؟ کسی کو نہیں معلوم. کسی کو اللہ خنزیر بنا سکتا, کسی کو جانور بنا سکتا, کسی کو بندر بنا سکتا. یہ مسخ ہوگا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی, یکون فی آخر امتی مسخ وقذف, زلزلے آئیں گے, بھونچال آئے گا. یہ سب جو آ رہے ہیں زلزلے, یہ اللہ کا عذاب ہی ہے, یہ سب اللہ کا عذاب ہے. ہم کچھ بھی نام دے دیں کہ زمین یہ ہو گئی, بادل پھٹ گیا, نہیں, کچھ نہیں, یہ اللہ کا عذاب ہے. تو اس امت میں بھی صورتیں مسخ ہوں گی. اللہ رب العالمین انسانوں کی چہروں کو جانوروں سے بدل دے گا. لہذا اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو, جمعہ کے دن کی حرمت کو پامال نہ کرو. صبح سویرے غسل کر کے اچھے لباس میں مسجد میں آ کر حاضر ہو, امام کے حاضر ہونے سے پہلے, اذان سے پہلے, تاکہ ان ساری وعیدوں سے اور اللہ کے غصے سے ہم محفوظ ہو سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.